عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں. سلو جمع کا صیغہ ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے جس میں سب شامل ہوتے ہیں. پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں، مرد زیر ناف، عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور شکل اختیار کریں، مرد کوئی اور، یہ دین میں مداخلت ہے. یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہی شکل اور ایک ہی ہیئت ہے نماز کی. سب کا قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ استراحت، قعدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا. اگر کچھ روایات ہیں بھی تو وہ ضعیف ہیں، یا زیادہ تر آپ کو ائمہ کے اقوال ملیں گے. سینے پر ہاتھ باندھ کر یہ دعا پڑھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولیٰ اور قرات کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے. اللہ اکبر اور سورۃ فاتحہ کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے. بس میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں یہ پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے. اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے. اے اللہ میرے گناہ اپنی بخشش کے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال. اصل میں پانی کے بعد برف اور اولوں کا ذکر جو ہے یہ طہارت میں مبالغہ بھی ہے. اگر آپ نے کہیں برف گری ہوئی دیکھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے بعد فضا جس طرح صاف ہوتی ہے اور پورا ایٹماسفیئر جس طرح کلیئر ہوتا ہے وہ صرف بارش سے بھی نہیں ہوتا. یعنی جتنی پولوشن برف باری کے بعد ختم ہوتی ہے اور جس طرح ہر طرف سفید چادر تن جاتی ہے، اور رات کے وقت بھی ایسی گلیئر اٹھتی ہے اس سفید برف سے کہ یوں لگتا ہے کہ دن چڑھا ہوا ہے یا کہیں نہ کہیں تیز چاند چمک رہا ہے. اور یہ اسی پچھلے مجھے رمضان کے بعد جب میں باہر تھی تو اتنی شدید برف باری دیکھنے کا اتفاق ہوا. جب میں آدھی رات کے وقت اٹھی تو واش روم میں گئی تو میں نے دیکھا کہ باہر کچھ جیسے روشنیاں ہیں، اور وہ کیا تھی کہ برف کی گلیئر تھی. یعنی اتنی سفیدی نظر آتی ہے ایون رات کے وقت بھی کہ اس سے زیادہ پاکیزگی اور صفائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہو سکتا. تو اس وقت مجھے یہ دعا سمجھ میں آئی کہ یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ میرے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال. تو یہ انتہا درجے کی صفائی کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں ہوا بھی صاف ہو، جس میں فضا بھی، اور جس میں زمین بھی، اور ہر چیز ایک طرح سے سفید چادر سے ڈھک جائے. مثلا آپ دیکھتے ہیں آپ کارپیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو اس پہ چادریں ڈالتے ہیں سفید. تو سفید چادر کس لیے ڈالتے ہیں؟ کیونکہ وہ صفائی میں ایک مزید صفائی کا اضافہ ہے. اور کلر سفید ہی کیوں؟ حالانکہ کوئی اور رنگ ہوتا تاکہ میل نظر نہ آتی، کیونکہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا میل خورا ہو، گندگی ہو مگر ہمیں نظر نہ آئے. اسی طرح آپ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ سفید کپڑے پہنے؟ تاکہ وہ صفائی کا ایک احساس بھی ہو. بعض اوقات صرف صفائی کا ہونا کافی نہیں بلکہ صفائی کا احساس ہونا جو ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو جب آپ اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں نماز میں تو اس سے نماز جو ہے ہی گناہوں کو دھونے کا ذریعہ، تو اس احساس میں مزید اضافے کا سبب ہوتی. اور یہ دعا صحیح بخاری میں آئی ہے. یا یہ دعا پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نے کہا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، ساری تعریف اسی کی ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، صبح اور شام ہم اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. یعنی ایک شخص نے یہ دعا پڑھی تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. حضرت ابن عمر نے فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے
میں نے ان کلمات کو کبھی چھوڑا نہیں، اور ہم میں سے کسی نے کبھی یہ کلمات کیوں؟ پتہ ہی نہیں. جہالت نعمت ہے، نعمت ہے نا. کتنی بڑی خیر سے ہم بعض اوقات محروم رہتے ہیں لا علمی کی وجہ سے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، بہت کچھ جان چکے ہیں. اس کلمے کو ادا کرنے میں کتنی دیر لگتی؟ کچھ بھی ٹائم نہیں لگتا. بعض اوقات آپ جلدی میں بھی ہوتے ہیں اور پہلی دعا یا جو آگے آ رہی وہ نہیں بھی پڑھے تو یہ آپ دیکھیں مختصر ترین بھی ہے اور فائدے میں مؤثر ترین ہے. یا یہ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے، تیری بزرگی بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. پھر یہ پڑھیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو ہر آواز کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، مردود شیطان کے شر سے، اس کے خطرے سے، اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسے سے. کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی خوبصورت طریقے کی پناہ مانگی گئی ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بے حد مہربان ہے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا رب ہے، بے حد رحم کرنے والا، بے حد مہربان ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا، جو گمراہ نہیں ہوئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ قرات الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ ڈائریکٹ سورۃ الفاتح سے شروع کرتے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان کے پیچھے نماز پڑھی. وہ بلند آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی دل میں پڑھتے تھے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن یعنی آہستہ پڑھتے تھے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی معرفت رکھنے والے اس امر پر متفق ہیں کہ امام کے لیے بسم اللہ زور سے پڑھنے کی کوئی صریح روایت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنے دل میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ سب پڑھیں گے. اگر نماز میں جمائی آ جائے تو اسے حد الوسع روکیں، نہ روکے تو منہ پر ہاتھ رکھیں اور آواز بلند نہ کریں، کیونکہ جمائی لیتے وقت بلند آواز کرنا جو ہے وہ نماز میں خلل کا ذریعہ ہے. یہ جو دعائیں آپ نے پڑھی ہیں ان کو ذرا ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. اللہم باعد بینی وبین خطایای كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله